السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی ایک ضروری ویڈیو لے کر آئے ہیں، اور ویڈیو ہے جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ کل کو 14 فروری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عیسائی ہیں انہوں نے تو بے حیائی کے اندر ہے ہی ہے، بے حیائی انہوں نے پھیلائی تو ہوئی ہے، اور اس بے حیائی کے اندر امت مسلمہ بھی شامل ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جس کو ہم ہر مرتبہ 14 فروری کو ہم جس کو معاذ اللہ ویلنٹائن ڈے پہ نام پہ ہم بات کرتے ہیں، تو ناظرین یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے، اور یہ کن کی رسم ہے، اور یہ کن کی بے حیائی کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان جو ہے نا، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جس کے پاس حیا نہ ہو وہ جو دل کرے وہ کرے، لیکن حیا بھی ایمان کا حصہ۔ اور اسی والا سے ایک انڈیا کے اندر لڑکی ہے یا ایکٹر ہے کوئی، وہ بھی اسی والا سے گفتگو کر رہی ہے، اور وہ بھی اسی چیز کو ہی وہ بات کو پھیلا رہی ہے۔ تو ناظرین میں چاہتا ہوں آپ کو ویڈیو دکھاؤں، اور اسی کے ساتھ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی والا سے گفتگو کی ہے، تو ناظرین وہ بھی ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی تفصیلی بات کریں گے۔ تو چلو ناظرین مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کانسیپٹ ہے، لیکن ہم انڈیا میں بھی اس کو ایک پیار کے دن کی جیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، پیار کا دن بول کے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میں ایک ویبسائی ہوں، ذاکر نائک سے میرا کوسچن ہے، ہر دھرم میں یہ بولا گیا ہے شادی کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی کو پراپت ویش کو ہونا چاہیے، یعنی بالغ۔ تو دیکھا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے مسلم لوگوں کے لیے کہ مسلم لڑکا اور لڑکی کو شادی کرنے کے لیے گھر کے بزرگ سے اجازت لینا پڑتا ہے، مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالغ گھر سے بھاگ کے اپنا بزرگ سے اجازت نہ لے کے دوسری جگہ جا کے شادی کرتا ہے، اور وہ شادی ہوتا ہے کسی مسجد یا کسی امام کے پاس۔ یہ صحیح ہے یا غلط؟ میں سب کو دو سوال تھا۔ پہلا سوال کہ اسلام میں شادی ہونے کے لیے لڑکا اور لڑکی بالغ ہونا ضروری ہے؟ بے شک بالغ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا سوال کہ آج کل بہت سے نوجوان بالغ لڑکا لڑکی گھر سے بھاگتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کی اجازت لینا چاہیے شادی کے لیے، بھاگ کے پھر مسجد میں شادی کرتے کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی صاحب، اسلام میں ماں باپ کی اجازت فرض نہیں ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ والدین کی اجازت لے کے شادی کرتے ہیں تو بہتر ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ میں نے میرے تقریر میں بھی کہا ہوں، تقریر میں کہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 ایک عورت آ کے اللہ کے رسول سے کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک مرد سے کی، اللہ کے رسول نے شادی کو کی۔ تو والدین کی اجازت فرض نہیں ہے، لیے تو بہتر ہے، فرض نہیں ہے، میں نے تقریر میں بھی کہا۔ لیکن اگر لڑکی چاہتی ہے کہ میں شادی نہیں کروں تو کوئی بھی والدین اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، نہ باپ نہ ماں۔ اگر لڑکا چاہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں تو کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر میاں بیوی راضی تو کیا کریں گا قاضی؟ اگر میاں بیوی راضی ہے لیکن صحیح طریقے سے لفڑے کر کے باہر بھاگنا نہیں چاہیے، حرام ہے اسلام میں۔ ہوتا ہے کہ نوجوان لوگ کالج میں ملتے ہیں، لفڑے کرتے بھاگتے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اگر لڑکا لڑکی ملتے کالج میں، دل لگا ایک حدیث ہے تو پری کیا چیز ہے، تو کہاوت ہے، تو کیا ہوتا ہے ان لوگ حجاب کو توڑتے، پکچر دیکھنے ساتھ میں جاتے، مستی کرتے، پیار ہو جاتا ہے، پھر گھر سے بھاگتے، تو وہ بھی غلط ہے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو اننیسیسری بنا کوئی وجہ لڑکا لڑکی کا ملنا باہر نامحرم یہ حرام ہے۔ اگر کوئی جانتے اچھا لڑکا ہے کہ سنا ہے آپ نے کہ اچھا لڑکا ہے، عزت دار ہے، تو اسے پیغام پہنچاؤ صحیح طریقے سے، اپنے والد کے دوست کے والدین کو پہنچاؤ، ملو، بات کرو، تحقیق کرو، نو پرابلم۔ لیکن اکیلے جا کے گارڈن میں بیٹھنا، تھیٹر میں بیٹھنا آخری رو پہ، یہ سب حرام ہے۔ صحیح طریقے سے پسند ہے شادی کر سکتے، دونوں راضی ہے تو شادی کر سکتے۔ خود آنسر دی کوسچن۔ السلام علیکم ذاکر صاحب، میرا نام سنتوش سنگھ ہے، میں ایک مسلم لڑکی سے شادی کیا ہوں کوٹ دورہ۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، اپنے گھروں کو گھر سے بے دخل کر دیے ہیں، آج میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہیں ہے،
आप सब मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपना मुसलमान बनने का फ़र्ज अदा करूं, और कोई एक मेरा अच्छा सा नाम चुन के रख दीजिए। भाई साहब ने कहा है कि वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं। एक नाम तजवीज़ करूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करने के लिए? हो सकता है कि वो लड़की के वजह से आपको सीधी राह मिली हो, वो अलग बात है, लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस्लाम मज़हब पसंद है? पसंद आप है। एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ? नहीं नहीं, अल्लाह को मैं मानता भी हूँ। आप मानते हैं? मानता हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है, मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका जरिया बन चुकी है तो कोई एतराज नहीं। हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। LBW होता है ना क्रिकेट में, लेग बिफोर विकेट, तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के जरिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मजहब पसंद है और आप कबूल करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। हमें पसंद है। आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं। वो लड़की आप पे जबरदस्ती करे कबूल करो, ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश हैं और हम भी खुश हैं, हमारे परिवार भी खुश हैं। माशाअल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, बेशक कर सकते हैं। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अस्सदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वासदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, मुसलमान हो गए। आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करूं, जो नाम मेरे जहन में आ रहा है, आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। जी। बिलाल। बिलाल। और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए, और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे। आपने कहा कि मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, आपके पास घर नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये दुनिया जो है, ये जिंदगी इस दुनिया में बहुत छोटी है। कुरान में लिखा है सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी दी और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए। ये जिंदगी कितने साल की? 50 साल, 60 साल। कोई इंसान 10 साल बाद मरता है, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, एवरेज आता है 50 साल, 60 साल। आखिरत की जिंदगी तो हमेशा के लिए है। मैं दुआ करूंगा कि आखिरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए एक घर रखे जन्नत में। जिस तरीके से बीवी आसिया जो फिरौन की बीवी थी, लिखा है सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11, वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। वो बीवी थी फिरौन की जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे मालदार इंसान था। वो दुआ करती है अल्लाह से कि सारी दुनिया की जायदाद को मैं ठुकराना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे एक घर दो जन्नत में अल्लाह के करीब। तो पहले मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में घर दे, और दुआ करूंगा कि इस दुनिया में जो दुआ है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए अच्छा फरमाए। मैं दुआ करता हूं कि आखिरत के अलावा इस दुनिया में भी जो भी आपकी मुश्किलात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दूर करे और आपको अमन की जिंदगी बसर करने की तौफीक फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी। होप दैट्स द क्वेश्चन। तो माशाअल्लाह जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू की है। तो नाज़रीन, मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह पाक जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे और इनसे ऐसे ही दीन इस्लाम का काम लेता रहे। तो
تو آئیے ناظرین پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. یہ حدیث ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. اور بلکہ یہ بھی آپ پہلے بات نوٹ فرما لیں کہ جو بندہ، جو لڑکا، جو نوجوان کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو یہ 14 فروری کے اوپر پھول دیتا ہے، یہ سمجھ لو آپ کے اوپر قرض ہے. آج آپ کسی کو دیں گے، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو دیں گے، کل آپ کی بہو، بیٹی، بہن کی بھی باری آ سکتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرض ہے آپ کے اوپر، یہ شریعت کہہ رہی ہے. لہٰذا اس بات سے بعد آ جائیں کہ عیسائیوں، پادریوں جو انہوں نے یہ کام نکالا ہے، آپ ان کی رسموں پہ اتر آئیں. اور وہ عیسائی پادری، چلو اسی والا سے بات کرتے چلیں کہ عیسائی ایک پادری تھا جس کا نام ہی ویلنٹائن تھا. اور جیسے کہ پتہ چلے آپ کو، اگر آپ پڑھیں تو وہ برائی اس نے کی ہے تو اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. اور کس نے؟ وقت کے بادشاہ نے اس کو جیل کے اندر ڈالا ہے. اب وہ جیل کے اندر چلا گیا تو وہاں پہ ایک جو جیل کا ایک تھا، وہ جیلر جو تھا، وہ اس کو پھر اس کی لڑکی اس کو روزانہ ملنے آتی اس ویلنٹائن کو، اور وہ آ کے پھول دیتی، حتیٰ کہ ان کے ساتھ یہ ان کی دوستی ہوگی. اب ان کو پتہ چلا وقت کے بادشاہ کو کہ اس کے ساتھ یہ جیل میں رہ کے بھی اپنے حرکت سے باز نہیں آیا، تو اس نے سولی پہ چڑھا دیا. سولی سے چڑھنے سے وہ بندہ پہلے اس نے لیٹر لکھ دیا تھا، اس کے اوپر یہی لکھا تھا ویلنٹائن ڈے، یہی لکھا تھا. اور آج یہ مسلمان امت مسلمہ یہ اس کے دل کو، یعنی کہ اس کی بات کو، اس کے جو کام، اس کی جو حرکت ہے اس کو اجاگر کرتی ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت والے وہ اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. یعنی آپ ہو مسلمان، کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے، اور کام اپنے عیسائیوں والے کرنے ہیں، کام اپنے ہندوؤں والے کرنے ہیں، کام اپنے کافروں والے کرنے ہیں. تو ناظرین آئیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. اور یہ بھی بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ جو عورت ہے اس کو پردے کا حکم دیا گیا ہے. عورت ہونی پردے میں چاہیے، جبکہ عورت کا مطلب اگر دیکھا جائے، عورت کا معنی دیکھیں، اس کا مطلب پردہ ہی بنتا ہے. تو چلیے سلسلہ صحیحہ کی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی ہے، اور وہ حبشی عورت ہے، کالے رنگ کی عورت ہے. وہ حبشی عورت ہے، کالے رنگ کی عورت ہے. اور وہ آ کر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے نبی جی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں زمین پہ گر جاتی ہوں، بچے مجھے پتھر بھی مارتے ہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کے نبی جی آپ رب کے سامنے دعا کر لیں، دعا کریں. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے بی بی اگر اس بیماری کے اوپر آپ صبر کریں گے تو اللہ جنت دے گا. وہ بیچاری چلے تو گئی، پھر واپس آ گئی. کہنے لگی اللہ کے نبی جی جب میں گرتی ہوں نا، مرگی کے دورے سے گرتی ہوں، بچے تو مذاق اڑاتے ہیں، بچے تو پتھر مارتے ہیں، بڑے تو مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میرا پردہ ہٹ جاتا ہے، مجھے اپنے پردے کی بڑی فکر ہے. ناظرین ہے تو وہ حبشی عورت ہے، تو وہ کالے رنگ کی عورت، لیکن اس کو پردے کی بڑی فکر ہے. اور آج اس دنیا کے اندر زلزلے کیوں نہ آئیں؟ آج اس دنیا کے اندر آپ ظالم حکمران مسلط کیوں نہ ہو؟ آج اس امت مسلمان کے اوپر یہ عذاب کیوں نہ آئے؟ یہ ترکی کے اندر عذاب کیوں نہ آئے؟ شام کے اندر کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ بے حیائی کو عام کر دیا گیا، ان دنوں کو، ویلنٹائن کو دن کو عام کر دیا گیا، قرآن کو چھوڑ دیا گیا، قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، رب کے گھر کی طرف آنا چھوڑ دیا. تو اس لیے تو یہ زلزلے آ رہے ہیں. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب رب ناراض ہوتا ہے نا تو پھر زلزلے ہی آتے ہیں، پھر عذاب ہی آتا ہے، پھر ظالم حکمران ہی مسلط ہوتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ہر گھر گھر کے اندر ٹینشنیں، پریشانیاں کیوں ہیں؟ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، رب کے گھر جانا چھوڑ دیا. اب ہر گھر کے اندر پریشانیاں، دکھ کیوں ہیں؟ جھگڑے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. تو ناظرین میں یہ بات بتاتا چلوں کہ وہ کالے رنگ کی عورت ہے، اس کو پردے کی کتنی فکر ہے. آئیے ایک ہم ولی کامل کی بھی بات کرتے ہیں. اور اس ولی کامل کا نام کیا ہے؟ نواب صدیق الحسن رحمۃ اللہ علیہ. یہ عالم دین ہے، اور بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو یہ درس بخاری دیتے ہیں، بلکہ بخاری پڑھاتے ہیں. تو ایک دن اس حدیث پہ پہنچے، لگے لا دیوس داخل جنت، دیوس جنت میں نہیں جائے گا. تو اسٹوڈنٹ طلباء کرام نے یہ پوچھ لیا استاد جی دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس کون ہے؟ تو استاد نے کیا بات کہی؟ استاد کہنے لگا کہ بیٹا یہ سوال اگر پوچھنا ہے تو فلاں پارک کے کل کو آ جانا، پارک کے پاس، میں بھی وہاں پہ آ جاؤں گا. پھر وہاں پہ آ کے آپ نے میری سواری کی مہار پکڑ کے نا مجھ سے یہ سوال کرنا ہے کہ استاد جی دیوس کیسے کہتے ہیں. تو اس طلباء کرام کو سمجھا دیا. طلباء کرام اگلے دن پہنچ گئے، اور وہاں پہ استاد بھی پہنچ گیا. ساتھ استاد کی نواب صدیق الحسن کی بیوی تھی، وہ بھی گھوڑی کے اوپر یعنی بگی کے اوپر سوار تھی. اور جب کیا دیکھا یہ نواب صدیق الحسن جو استاد ہے اس کی بیوی بے پردہ آئی ہوئی ہے. تو اسٹوڈنٹ نے جا کے کیا سوال کیا؟ استاد جی دیوس کیسے کہتے ہیں؟ دیوس کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ دیوس اگر دیکھنا تو میری طرف دیکھ لیں. کیا مطلب؟ کہتے دیوس کا دوسرا ترجمہ ایسا میں نے مطلب کہ بغیرت ہے جو
دیوس کا مطلب بغیرت ہے. فرمایا بغیرت جنت میں نہیں جائے گا. جب اتنی بات کہی نواب صدیق الحسن رحمہ اللہ نے کہ میری طرف دیکھ لو، تو فوراً اس کی بیوی نے کیا بات کی؟ اس نے کہا کہ کہنے لگی میرے سر کے تاج، جو غلطیاں ہو گئیں میں اپنے رب سے معافی مانگتی ہوں. آج کے بعد یہ جملہ میری مائیں بہنیں سارے نوٹ کریں. وہ کیا کہتی؟ کہنے لگی کہ آج کے بعد اپنے سر کے تاج سے کہنے لگی، اپنے میاں سے کہنے لگی آج کے بعد میرا چہرہ آسمان بھی نہیں دیکھے گا. اتنی اس نے پکی توبہ کی ہے. تو ناظرین آج ہمارے امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، یقین مانیے وہی کام آگے ہے جو انگریز کرتے ہیں، جو یورپ کرتے ہیں، وہی آج ادھر کام ہے. اس لیے تو یہ عذاب آتے ہیں، اس لیے تو زلزلے آتے ہیں، اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. پھر انسان ہی کہتا ہے کیا ہو گیا اس زمین کو، یہ حرکت بھی کر رہی ہے، کیا ہو گیا، یہ ساری چیز تباہ ہو گئی ہے. تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے دے، قرآن کی تلاوت کرنے کی اللہ پاک توفیق دے دے، صبح و شام اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے دے، اور اللہ پاک 5 وقت کا ہمیں نمازی بنا دے، اور اللہ پاک ایسے بے حیائی والی دن سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور امت مسلمہ کو اللہ پاک ایسے کاموں سے بچا کے رکھے، بلکہ ایسے کام کرنے سے پہلے اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.